اپنی لمبی انگلیوں میں قلم تھامے جولیٹ کاغذ پر یوں ہی لایانی سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی منتشر تھی کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ دفتر سے چھٹی کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ اس کی اس کیفیت کے پیچھے دلدار آغا کی طرف سے موصول ہونے والی آخری فون کال تھی۔ ہمیشہ اس سے عشق پگاڑنے والے آغا کا لہجہ آج خاصا برہم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مسلسل رد کر کے جولیٹ نے اس کی حد سے زیادہ توہین کر ڈالی ہے، چنانچہ اس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانے کی اپنی پرخلوص کوششیں ترک کر دے گا اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے اب وہ طریقہ اختیار کرے گا جو جولیٹ کے لیے قطعی باعزت نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی دیتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ جولیٹ سرتاپا لرز گئی اور اسے اپنی ساری خود اعتمادی ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ خوف اور الجھن کی یہی کیفیت اسے دفتر سے باہر نکلنے سے بھی روک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ باہر آغا کے شکاری کتے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور جیسے ہی وہ باہر نکلے گی وہ اسے دبوچ لیں گے۔ کیا بات ہے، آج گھر نہیں جانا کیا؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر عارف نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ کن خیالوں میں گم ہو؟ سب لوگ دفتر سے نکل رہے ہیں اور تم ایسے بیٹھی ہو جیسا آج گھر جانے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ عارف نے احساس دلایا تو وہ میز پر بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ منتظر کھڑے عارف کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج میرے ساتھ میرے گھر چلو عارف، مام اور ڈیڈ کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس کی پیشکش میں ایک التجا چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اندر سے جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی، اس کیفیت میں عارف کا ساتھ اسے سہارا دے سکتا تھا۔ عارف کو اپنے ساتھ گھر لے جانے میں یوں بھی کوئی قباحت نہ تھی کہ جوزف اور جوزفین دونوں ہی اس سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ جولیٹ اسے اپنے مستقبل کے ساتھی کے طور پر منتخب کر چکی ہے۔ انہیں ان مسائل کا بھی علم تھا جن کی وجہ سے فی الحال وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے راضی نہ تھے۔ اس غیر یقینی صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہونے کے بجائے انہوں نے کبھی جولیٹ کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں جولیٹ کے اپنی زندگی پر زیادہ حق تھا اور اسے اس بات کی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کا شریک حیات منتخب کرے۔ ویسے بھی وہ دونوں مالی استحکام سے زیادہ قلبی تعلق کے شادی کی بنیاد ہونے کے حامی تھے اور ان کا خیال تھا کہ جہاں دلوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو وہاں مسئلے سے نمٹنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوری یار، میں تو آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ کل ایک عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مجھے رات کافی دیر تک وہاں رکنا پڑا، اس لیے نیند بھی ڈھنگ سے پوری نہیں ہوئی۔ انکل اور آنٹی کو میری طرف سے ہیلو کہنا اور بولنا کہ میں 2-4 دن میں ان سے ملنے کے لیے آؤں گا، پر آج تو بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ عارف کو نہ تو اس کی آنکھوں سے چھلکتا خوف دکھائی دیا اور نہ ہی اس کی پریشانی کی وہ لکیریں جنہوں نے اس کے چہرے پر اندیکھا جالسا بنا دیا تھا۔ ایسے میں نہ جانے کہ اسے وہ گلی کا گنڈا فاروق یاد آیا جس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ تھا۔ پھر بھی وہ بھانپ گیا تھا کہ جولیٹ آج کل کسی الجھن کا شکار ہے اور اس نے از خود اپنی مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن عارف جو اس کے ساتھ اتنے کئی گھنٹے گزارتا تھا اور جسے وہ پچھلے کئی برسوں سے جانتی تھی اور جو سب سے بڑھ کر اس کا محبوب بھی تھا، کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اسے معلوم تھا تو بس اتنا کہ آج وہ بہت تھکا ہوا ہے اور جلدی گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ اسے جولیٹ کے رخصت ہوئے چین کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے عارف سے کچھ شیئر ہی کب کیا ہے جو وہ کچھ سمجھ سکے؟ حسب عادت اس نے خود ہی عارف کو رعایت دیتے ہوئے کسی بھی الزام سے بری کر دیا۔ اور فاروق، کیا اسے تم نے کچھ بتایا تھا؟ اس کے اندر سے کسی نے سوال کیا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ یہ آج بار بار اس گنڈے کا خیال میرے دل میں کیوں آ رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ آغا کی غنڈہ گردی سے بچنے کے لیے میں اسی جیسے کسی شخص کی مدد کی خواہش کر رہی ہوں؟ ویری سیڈ، پریشانی نے میری ذہنی حالت کو کتنا تباہ کر دیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے لگی۔ اگر آج تمہارا دفتر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر میں تو چلتا ہوں۔ اس بار عارف نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے کہا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اور عارف دفتر سے روزانہ ساتھ ہی روانہ ہوتے تھے۔ عارف کا گھر دفتر سے نسبتاً قریب تھا اور وہ راستے میں اتر جاتا تھا، جبکہ جولی کو مزید آگے جانا ہوتا تھا۔ یہاں سے عارف میرے ساتھ ہوگا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے تو اپنا علاقہ ہے، وہاں بھلا کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ویسے بھی میں تو خامخواہ ضرورت سے زیادہ ڈر گئی ہوں۔ اتنی پبلک میں بھلا آغا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ وہ آج ہی اپنی دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن میں کیوں سے ڈروں؟ میں اس کے خلاف پولیس کے پاس جاؤں گی اور رپورٹ لکھواؤں گی کہ دلدار آغا اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوش قسمتی سے انہیں آج سواری جلد مل گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی پارسی خاتون بے حد باتونی تھی۔ دوران سفر انہوں نے اس سے اتنے سوالات کیے اور اپنے بارے میں اتنی معلومات فراہم کی کہ اس کے ذہن سے دلدار آغا کا خیال ہی نکل گیا۔ موجودہ ذہنی کیفیت میں وہ خاتون ایک طرح سے اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی تھی۔ وہ جب اپنی مخصوص جگہ پر سواری سے اتری تو خاصی حد تک ہلکی پھلکی تھی اور اپنے سائے سے بھی بھڑک جانے والی کیفیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ خطرہ اس سے قریب بلکہ بے حد قریب ہے۔ وہ مگن سی نپے تلے قدم اٹھاتی اپنی جانے پہچانے راستوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چونکی اس وقت جب ایک گاڑی کے انجن کی غرہٹ اسے اپنے بے حد نزدیک سنائی دی۔ اس سے قبل کہ وہ پلٹ کر بھاگنے کے ارادے پر عمل کرتی، پچھلی طرف کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔
اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، لیکن دوسری چیخ نکلنے سے قبل ہی ایک آہنی ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ اس بڑے سے سخت ہاتھ نے اس کے منہ کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی دبا دیا، جس کی وجہ سے اسے دم گھٹتا محسوس ہوا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی کوشش حریف کی طاقت کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ سب سے بڑھ کر سانس نہ لے سکنے کی تکلیف اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں وہ زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل جو آخری خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ آغا اپنی دھمکی پر عمل کر چکا ہے اور اب وہ ایک تیز رفتار گاڑی میں نامعلوم منزل کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ دادا دادا! شیدو اڈے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کا سانس بری طرح اکھڑا ہوا تھا اور آواز کا ہیجان بتاتا تھا کہ وہ کسی بہت غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ کیا بات ہے بے؟ کیوں شور مچا رہا ہے؟ اس کی آواز سن کر جمع تو سبھی ہو گئے تھے، لیکن ڈپٹ کر سوال کرنے والا رامو تھا۔ وہ لونڈیا نہیں تھی؟ اسے کو اٹھا کر لے گیا؟ ابے کسے؟ سوریا بانو کو؟ رامو بری طرح بتکا۔ باقی سب کے تیور بھی جارحانہ نظر آنے لگے۔ کیسے اٹھا کر لے گیا کوئی؟ تم سارے حرام کے جانے کا بھنگ پی کر پہرا دے رہے تھے؟ پل بھر میں شیدو کا گریبان رامو کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سوریا بانو کے اغوا کا خیال ہی ایسا تھا کہ اس کا خون کھول اٹھا۔ ربن دادا کا نائب ہو کر وہ بھلا بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ دادا کی پناہ میں آئی سوریا کو کوئی اس طرح دن دہاڑے اٹھا کر لے جائے؟ یہ تو دادا کی ناک کٹانے والی بات تھی۔ نہ اس کی بات نہیں کر رہا استاد، وہ تو ماں قسم بالکل خیریت سے، اور پہرا دینے والے بندے ایک دم چوکس ہیں۔ ادھر تو آدمی کیا، چوہے کا بچہ بھی پہرا توڑ کر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ابے تو پھر کس کی بات کر رہا ہے تو؟ رامو نے جھنجھلا کر پوچھا۔ البتہ سوریا بانو کے بخیریت ہونے کی خبر سن کر اس نے سکون کا ایک سانس لیا تھا اور شیدو کے گریبان پر اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ جو ادھر گلی میں کرسچن بندہ رہتا نا جوزف، اس کی لونڈیا کی۔ شیدو کی تیگا اطلاع نے رامو کا سارا سکون ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے بے؟ کس نے بتایا تجھے؟ اس نے ایک بار پھر شیدو کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے خود دیکھا استاد، میں ذرا راؤنڈ مارنے سڑک کی طرف گیا تھا تو میرے کو سین نظر آیا۔ اسے آرام سے بیٹھ کر بات کرنے دے رامو، ایسے تلوار تان کا سر پہ سوار رہے گا تو سالا کدھر ہی پورا بول سکے گا۔ ربن دادا کی گونجیلی آواز نے شیدو کی طرف متوجہ جملہ افراد کو چونکا دیا۔ دادا کس وقت دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا ان میں سے کسی کو خبر نہ ہو سکی تھی۔ رامو نے فوراً دادا کے حکم کی تعمیل کی اور شیدو کا گریبان چھوڑ دیا۔ فاروق کدھر ہے؟ شیدو سے کوئی سوال کرنے سے قبل ربن دادا نے وہاں موجود افراد میں فاروق کو غیر حاضر پا کر پہلے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خبر سب سے زیادہ فاروق پر ہی اثر انداز ہوگی۔ وہ رامو کی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ فاروق کے خیال سے ہی اتنا زیادہ ہیجان زدہ ہو گیا تھا۔ فاروق بھائی تو کو آدھا گھنٹہ پہلے اڈے سے نکلے، یہ نہیں بولے کہ کدھر جا رہے ہیں، پر یہ کہا تھا کہ واپسی میں دیری ہو جائے گی۔ گولو نے جواب دیا تو ربن نے قدر اطمینان محسوس کیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بری خبر فاروق کے کانوں تک پہنچے۔ ہاں آپ بول، کیا ہوا تھا اور تو نے کیا دیکھا؟ کیا بولوں دادا، ماں قسم سب کچھ ایک دم پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ اپن نے گلی سے نکلتے ہوئے لونڈیا کو سڑک کی طرف آتے دیکھا اور پھر اچانک ایک سفید موٹر اس کے پیچھے آئی۔ موٹر میں سے کسی نے لونڈیا کو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اپن بھاگ کر ادھر تک پہنچتا تب تک موٹر غائب ہو چکی تھی۔ موٹر والوں کی صورت دیکھی تھی تو نے؟ ڈرائیور کو ایک نظر دیکھا تھا دادا، پر سالا اپنے لیے بالکل نیا بوتھا تھا۔ چل رامو، ذرا باہر چل کر خود تھوڑی پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ ربا نے رامو سے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اڈے کے دروازے سے باہر نکلے تو گلی میں ایک الگ ہنگامہ کھڑا نظر آیا۔ جوزف کی بیوی کا طبیعت خراب ہو گیا ہے۔ گلی میں موجود مردوں میں سے ایک سے استفسار کرنے پر انہیں معلوم ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ شیدو کے ذریعے ان تک پہنچنے والی خبر کسی نے وہاں تک بھی پہنچا دی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے جوزف کے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر محلے کے کئی افراد نظر آ رہے تھے۔ دو عورتیں بیٹھی زمین پر گری جوزفین کے ہاتھ پر سلا رہی تھیں، جبکہ جوزف دیوانوں کی طرح اسے پکارا تھا، لیکن ٹیڑھے ہوتے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی نیلی پڑتی رنگت والی جوزفین کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی عام تدبیر یا پکار سے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ اسپتال لے کر جاؤ اسے، سواری منگواؤ، جلدی کرو۔ اپنی تجربے کار نگاہوں سے جوزفین کی حالت بھانپ کر ربن حلق کے بل دھاڑا۔ فوراً ہی وہاں ہلچل مچ گئی۔ بھاگم بھاگ سواری کا بندوبست کیا گیا۔ جوزفین کے ساتھ جوزف کے علاوہ بھی محلے کے چند لوگ اسپتال جانا چاہتے تھے، لیکن ربن دادا نے سب کو روک کر اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ اس آدمی کو اس نے اپنی جیب الٹ کر اچھی خاصی رقم بھی تھما دی۔ وہ لوگ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تو ربن محلے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں لوگوں کی زبان پر وہی داستان تھی جو وہ شیدو کی زبانی سن چکا تھا۔ کس نے دیکھا تھا لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے؟ اس کے باروب لہجے میں پوچھنے پر پتلون قمیص سے ملبوس ایک 18-19 سالہ لڑکا سامنے آیا۔ اپن نے دیکھا تھا دادا، اپن بھی اس سمے اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ موٹر والوں کو پہچانا؟ نہیں دادا، اپن کو تو ان کا شکل بھی نظر نہیں آیا۔ وہ سالہ تو ایک دم ہوا کے مافک موٹر نکال کر لے گیا۔ اپن کو اور کچھ نہیں آیا تو اپن بھاگ کر جوزف انکل کو انفارم کرنے کے واسطے ادھر آیا۔ آنٹی نے بھی اپن کا بات سن لیا اور گر پڑا۔
وہ کچھ ایسی شرمساری سے بولا جیسے جوزفین کی حالت خراب ہونے میں اس کا قصور ہو۔ ربن نے اس سے مزید ایک دو سوالات کیے لیکن وہ بھی شیردو سے زیادہ معلومات فراہم نہ کر سکا۔ ربن نے رامو کے ساتھ جا کر خود جائے وقوع کا چکر لگایا اور کوشش کی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ان کی معلومات میں اضافہ کر سکے، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ لونڈیا کے ساتھ ہوا کیا، اور وہ کون لوگ تھے جو اسے یوں اٹھا کر لے گئے۔ جب اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تب وہ رامو کے ساتھ اڈے پر واپس لوٹا اور پریشانی سے تبصرہ کیا۔ سمجھ میں تو واقعی کچھ نہیں آتا، پر ایک بات ہے، وہ موٹر میں آئے تھے، اس لیے کوئی ہلکی پارٹی تو ہو نہیں سکتی۔ اپن کو تو کوئی بڑا ہی لفڑا نظر آتا ہے۔ ادھر وہ جوزف اپنی گھر والی کے ساتھ اسپتال میں ہے، ورنہ اس سے پوچھ سکتے تھے۔ کوئی دشمنی کا چکر ہوا تو اس کو ضرور معلوم ہوئے گا۔ بات تو تیری ایک دم ٹھیک ہے، پر اپن کو اصل فکر اپنے اس مجنوں کی اولاد کی ہے۔ جانے آج بتائے بنا کدھر نکل گیا، واپس آ کر سنے گا تو بہت صدمہ لے گا۔ تجھے تو خبر ہے نا اس کی، سالہ زبان سے کچھ نہیں بولتا پر اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ ربن کو فاروق کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اپن بھی اسی کے لیے پریشان ہے دادا، جانتا ہے ادھر منٹ کا اپنے شہزادے کا، پر کرے تو کیا کرے، کوئی راہ تو سجائی نہیں دیتا۔ رامو بھی کم پریشان نہ تھا۔ تو ایسا کر، کسی کو اسپتال خبر لینے بھیج، مجھے اس عورت کی حالت اچھی نہیں لگتی تھی، اسپتال والوں نے اسے سنبھال لیا ہو تو اچھا ہے، وہ سنبھلے گی تو اپن جوزف سے تھوڑی پوچھ تاچھ کر سکیں گا۔ اس اندھیرے میں ان کے پاس جوزف کی صورت میں روشنی کی واحد کرن موجود تھی، اور وہ امید کر رہے تھے کہ جوزف ہی جولیٹ کو اغوا کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی نشاندہی کر سکے گا۔ رامو نے فٹافٹ ایک آدمی کو اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ فاروق ابھی لوٹا نہیں؟ آدمی اسپتال روانہ ہوا تو ربن کو فاروق کی یاد نے ستایا۔ آتا ہوں گا دادا، گولو نے بولا تو تھا، اس نے دیر سے آنے کا کہا تھا۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت گولو کمرے میں آیا۔ ربن اور رامو دونوں باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھے تھے۔ سجو کھانے کا پوچھتا بابا، کھانا لگانا ہے یا لگا دے رہے؟ کب تک نہیں لگائے گا؟ ربن نے قدرے بیزاری سے کہا، من نہیں اپن کا، پر معلوم ہے کہ اپن نے انکار کر دیا تو وہ سارے کے سارے بھی بھوکے بیٹھے رہیں گے۔ سالوں کی اتنی محبت تو کبھی کبھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ گولو اس کی اجازت پا کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اس نے شکایتی انداز میں رامو سے کہا، وہ تم کو اپنے پتا سمان مانتے ہیں دادا؟ رامو نے اسے جتایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فاروق کی وجہ سے جولیٹ کے اغوا کے واقعے نے ربن کو خاصا متاثر کیا ہے اور وہ خلاف مزاج پریشان نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک بولتا ہے تو، چل کر کھانا کھاتے، یوں بھی یہ پیٹ کا دوزخ تو آدمی کو ہر حال میں بھرنا ہی پڑتا ہے، بڑے سے بڑا غم سہ کر بھی آدمی 4-6 وقت سے زیادہ کا فاقہ نہیں کر سکتا۔ ربن کھڑا ہوا تو رامو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ فاروق ابھی تک نہیں پہنچا، جانے کے در پھر رہا ہے، اکیلے باہر کھانے کا عادت تو نہیں ہے اسے۔ ہال کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک بار پھر فاروق کی فکر دامنگیر ہوئی۔ حقیقتاً وہ رامو کے اندازے سے کہیں زیادہ مضطرب تھا، اور اس اضطراب کی وجہ محض جولیٹ کا اغوا نہیں تھا، کسی بہت غیر معمولی پن کا احساس تھا جو اندر ہی اندر اس کے دل کو مسلے جا رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ اس جیسے خود کو باندھ کر رکھنے والے آدمی کی یہ غیر معمولی کیفیت بلا وجہ تھی بھی نہیں۔ اس اڈے کے لوگ اگر اسے اپنے باپ جیسا درجہ دیتے تھے تو وہ بھی ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا، اور پھر فاروق اور گولو کی تو بات ہی الگ تھی۔ ان دونوں کے لیے اس کے دل میں جتنا پیار تھا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ پیار کی شدت ہی تو تھی کہ فاروق پر ٹوٹنے والی مصیبت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی ربن کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکے جا رہا تھا۔ دسترخوان پر سب کے خیال سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی بے چینی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ کھانا بھی اس نے یوں ہی رسمی سے کھایا۔ دسترخوان پر موجود دوسرے لوگوں نے بھی اس کی کیفیت کو محسوس کیا، لیکن اس کا موڈ دیکھتے ہوئے کسی نے مخاطب ہونے کی جرت نہیں کی۔ کھانا لذیذ ہونے کے باوجود کسی سے بھی سیر ہو کر نہ کھایا جا سکا اور جلد دسترخوان سمیٹ لیا گیا۔ کھانے کے بعد گولو نے سب کو سجو کا بنایا قہوہ پیش کیا۔ قہوہ پینے کے بعد پیالیاں سمیٹی جا چکی تھی۔ جوزفین کی خبر لینے اسپتال جانے والا لوٹ کر آیا۔ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دل کا دورہ پڑا ہے، حالت بڑی نازک ہے، کس سمے کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جوزف کی حالت بھی بہت خراب ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا، بس سر تھامے ایک طرف بیٹھا ہے، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے سکتے میں ہو۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے ماحول کو مزید اداس کر دیا۔ ادھر کا پوری طرح جانکاری رکھو، روپیہ پیسے کے علاوہ جس چیز کا ضرورت ہو اسے پورا کرو، اپن کے بس میں جو ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے، باقی اوپر والے کا مرضی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ربن نے ہدایات جاری کی اور خود سب کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے رامو نے سارے معاملات نمٹانے شروع کر دیے۔ پہلے 2 افراد کو رقم دے کر اسپتال روانہ کیا، پھر پہرے پر موجود آدمیوں کی تبدیلی کے سلسلے میں احکامات جاری کرنے لگا۔ جلدی علاقے کا پہرا دینے کے لیے نئے بندے روانہ ہو گئے اور پہلے والے واپس لوٹ کر آنے لگے۔ ان کے تازہ دم ہونے تک سجو اور گولو نے پھرتی سے دسترخوان لگا دیا۔ ان افراد کو چونکہ ابھی موقع ملا تھا، چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے وہ زور و شور سے گزرنے والے واقعے پر بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کیا گڑبڑ ہے، کئی دن سے جوزف کے گھر موٹر سے اتر کر ایک بندے کو جاتے تو سبھی نے دیکھا تھا، ہلکے سے تو وہ بندہ ڈرائیور لگتا تھا،
اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لیے جوزف کے دروازے تک جاتا تھا۔ دروازے سے اندر جاتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو سمجھیں کہ وہ جوزف کا رشتہ دار تھا سالا کوئی۔ کیا جوزف کی بیٹی کو اٹھانے والے اسی موٹر میں ڈال کر لے کر گئے ہیں جس میں وہ بندہ آتا تھا؟ ملنے والی ان اطلاعات پر رامو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں استاد، شیدو نے بتایا کہ لڑکی کو سفید موٹر والے اٹھا کر لے کر گئے ہیں اور وہ بندہ تو نیلی موٹر میں آتا تھا۔ نیلی موٹر والے کے بارے میں کچھ چھان پٹک کی تھی تم لوگوں نے؟ نہیں استاد، دادا نے اپن کو بنا ضرورت کے محلے والوں کے معاملات میں پڑھنے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے اپن اس چکر میں نہیں پڑا۔ اسی شخص نے جواب دیا تو رامو گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ربن کی اس ہدایت کا خود اسے بھی علم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محلے والوں کو اڈے کے لوگوں سے کوئی شکایت ہو، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو محدود رکھا ہوا تھا، ورنہ بعض اوقات اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھنے کے چکر میں اڈے والے کسی کی ذاتیات میں دخل دے بیٹھیں۔ کسی کی مشکل یا پریشانی میں ساتھ دینا البتہ بالکل مختلف بات تھی۔ اس عمل کو حق محلے داری جانا جاتا، جیسا کہ سریا بانو کے معاملے میں ہوا۔ اس کے بچے کو اغوا ہوتے دیکھ کر فاروق بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑا تھا اور اب ربن مستقل اس کی سرپرستی کر رہا تھا۔ جوزف کا ڈاکٹر بڑا اچھا گرل تھا، گاڈ نوز اسے کس نے کڈنیپ کیا، اب واپس آ بھی گیا تو کیا ہوگا، اس کا تو پورا لائف برباد ہو گیا نا۔ جانی نامی ایک بندے نے افسوس سے تبصرہ کیا تو رامو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سبھی کو اس واقعے کا اور افسوس تھا، لیکن اصل فکر تو فاروق کی تھی۔ اس کے علم میں یہ بات آتی تو وہ نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرتا۔ فاروق جو جولیٹ سے خاموش لیکن بہت گہری محبت کرتا تھا، اس اتنے بڑے المیے کے وقت جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ذہن میں چکراتے سوال کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ دستک سن کر گولو نے فوراً باہر کا رخ کیا۔ وہ واپس آئے تو اس کے ساتھ ایک کمزور اور قدرے گھبرایا ہوا سا آدمی موجود تھا۔ یہ بولتا استاد کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے؟ گولو نے اسے سیدھا رامو کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آنے والے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر رامو کو نمسکار کیا۔ ہاں بھائی، کون ہے تو اور کیا خبر لایا؟ میں رام داس کوچوان ہوں دادا۔ پچھلے دنوں ادھر جو لفڑا ہوا تھا نا، میں ہی اس بابو کو جس نے بچے کو بچایا تھا نا ادھر ہی لایا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں اپنا تعارف کروایا اور جو حوالہ دیا اس سے سب سمجھ گئے کہ وہ فاروق کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، اپن آگے بول۔ اپن اڈے پاڑے کے لفڑوں میں پڑنے والا آدمی نہیں ہے دادا، اپن بہت غریب ہوں، پر وہ بابو اپنے کو بہت اچھا لگا تھا، اس لیے اپن اسے کٹھنائی میں دیکھ کر رہ نہ سکا اور خبر دینے ادھر آ گیا۔ جلدی بتا کیا بات ہے؟ عالم احترام میں رامو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بابو کو ادھر بازار میں زمرد بائی کے کوٹھے پر مچو دادا اور اس کے آدمیوں سے پھڈا ہو گیا تھا، پر بابو مچو دادا کے ایک انگریز مہمان کی آڑ لے کر ادھر سے نکلنے میں سفل ہو گیا۔ وہ میرے ہی تانگے میں ادھر سے نکلا تھا۔ راستے میں اس نے انگریز افسر کو تانگے سے اتار دیا۔ میں بابو کو ادھر اڈے پر چھوڑنے آ رہا تھا کہ ایک جیپ نے راستہ روک لیا۔ اس جیپ میں مجو دادا اور اس کے ساتھی اور انگریز افسر سب تھے۔ انہوں نے بندوقوں کے زور پر بابو کو قابو کر لیا اور جیپ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رامداس کوچوان کی دی ہوئی اطلاع ایسی تھی کہ کوئی بھی اپنی جگہ چین سے بیٹھا نہ رہ سکا۔ گولو تو بے ساختہ ہی بابا بابا پکارتا اوپری منزل کی طرف دوڑا۔ کدھر لے گا بحرام کے جنے اسے؟ رامو نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کوچوان کا گریبان تھام کر اس سے پوچھا۔ اپن نے جتنا بتایا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا دادا، اپن کو تو بس وہ بابو اچھا لگا تھا اس لیے ادھر خبر کرنے آ گیا۔ رامو کا تیور دیکھ کر لرزیدہ کوچوان کی گھگی بن گئی۔ اسے چھوڑ دے رامو اور چین سے بیٹھ۔ گولو کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ربر نے بلند آواز میں ٹوکا تو رامو کا ہاتھ اس کے گریبان سے ہٹ گیا، لیکن چہرے پر شوق کی سی کیفیت ابھی تک برقرار تھی۔ یہ کہتا ہے دادا کہ فاروق کو مجو دادا اور اس کے ساتھی بندوق کے زور پر اٹھا کر لے گئے ہیں، ساتھ کو انگریز افسر بھی تھا۔ اس نے ربن کو اطلاع فراہم کی، کیونکہ ربن کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترتے گولو کی حالت سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ربن کو کوئی کام کی بات نہیں بتا سکا ہوگا۔ بری طرح بلکتا وہ مسلسل بس فاروق بھائی کے گردان کر رہا تھا، اور ربن یقیناً اصل صورتحال جاننے کے لیے ہی نیچے آ رہا تھا۔ رامو کی فراہم کردہ اطلاع پر اس کے چہرے پر پل بھر کو تاریک سایہ سا لہرایا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنے کو آگیا دو دادا، اس مجو دادا کے اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس حرام کے پلے کی اتنی ہمت کیسے اپنے فاروق بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ربن سیڑھیاں اتر کر رامو کے برابر میں آ کھڑا ہوا تو اڈے کے لوگوں نے تیش کے عالم میں بولنا شروع کر دیا۔ شیدو بالکل ٹھیک بولا دادا، فاروق بھائی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ایک اور بولنے والے نے تائید کی تو پھر سب نے ہی بولنا شروع کر دیا۔ وہ سبھی بہت زیادہ غم و غصے کا شکار تھے۔ بس۔ ربن نے ہاتھ اٹھا کر سب کو بولنے سے روکا، پھر سنجیدگی سے رامو کی طرف متوجہ ہوا۔ اپن کو پوری بات بول رامو۔ جواب میں رامو نے کوچوان کی فراہم کردہ مکمل خبر اس تک منتقل کر دی۔ اس سارے قصے میں فاروق کا زمرد بائی کے کوٹھے پر جانا سب کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ وہ سب لگ بھگ 8 سال سے فاروق کو جانتے تھے اور اچھی طرح واقف تھے کہ اسے اس بازار سے کوئی شغف نہیں تھا، تو پھر آخر وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ربن کے بہت سے سوالوں کے جواب میں کوچوان بھی بس اتنا ہی بتا سکا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ البتہ اس سے کام کی بات پتہ چل گئی۔ اس کے مطابق گورے افسر نے فاروق کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے اور اپنے طریقے سے نمٹنے کا ذکر کیا تھا، اور مجو کی خواہش پر بھی فاروق کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔
ان ساری معلومات کے حصول کے بعد کوچوان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ربن کے اشارے پر رامو نے اسے چند نوٹ بھی تھما دیے۔ یہ تو بڑی گڑبڑی ہو گئی دادا، اپن تو سمجھا تھا فاروق کو مجنون اس لیے پکڑا ہوگا کہ اس کے بدلے اپنے ساتھ سریا بانو کا سودا کر سکے، پر وہ گورا تو اس کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ اب یہ بھی نہیں پتا وہ کس تھانے میں لے کر گیا ہوگا اپنے شہزادے کو۔ تو ٹھیک کہہ رہا رامو، مجو نے سوچا تو کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اپنے گورے دوست کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اپن کا کام تھوڑا بڑھ گیا ہے، پر معلوم ہو ہی جائے گا کہ کتنی رکھا اس گورے نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو۔ ربن کی آنکھوں میں سرخی اور لہجے میں سنگینی تھی۔ دادا ایک دم ٹھیک کہہ رہا رامو استاد، اپنے فاروق بھائی کی تلاش میں ہم لوگ شہر کا ایک ایک تھانہ چھان مارے گا۔ وجے نے جذباتی لہجے میں اعلان کیا۔ تھوڑا سنبھل کر رہے، جوش میں آدمی کی بدھی ماری جاتی ہے کہ ادھر میدان خالی چھوڑ کر تم سارے کے سارے تھانے چھاننے نکل پڑو گے تاکہ پیچھے سے وہ مجو آئے اور ہاتھ دکھا جائے۔ ہاتھ پیر سنبھال کر سب ادھر ہی بیٹھو، جب ضرورت ہوئے گا تو اپن تم کو خود بولے گا۔ ربا نے سب کو ایک مشترکہ ڈانٹ پلائی اور پھر خود رامو کی طرف متوجہ ہوا۔ تو نانا کی طرف چلا جا رامو، اس کو سب حال بولنا، نانا کام کا آدمی ہے، ادھر مجو کے اڈے پر بھی ایک دو بندے اس کا دم بھرتے ہیں، نانا سے بول کہ ان بندوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ گورا افسر فاروق کو کدھر لے کر گیا ہے۔ مجو اور اس کے چیلوں کو ضرور اس تھانے کا پتہ معلوم ہوگا، تھانے کا پتہ لگ جائے تو اپن فاروق کو ادھر لانے کا واسطے ہاتھ پیر مارے گا۔ ربن کے رامو کو دیے گا حکم نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی مضبوط اعصاب کا بندہ ہے جو خراب ترین حالات میں بھی درست سمت میں سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فاروق کی تلاش میں شہر کے سارے تھانوں کو چھاننے کے مشکل اور وقت طلب کام کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ آسان تھا کہ مجو کے اڈے سے معلومات حاصل کی جائیں۔ رامو اس کے حکم پر ایک بندے کے ساتھ نانا کے پاڑے پر جانے کے لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ربن بھی وہاں موجود افراد کو حفاظت اور چوکسی کے سلسلے میں چند ہدایات دینے کے بعد کہیں روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا تھا اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس سے اس کے ارادے کی بابت دریافت کر سکے۔ تو اپنا بولا کام نمٹا، اپن بھی فارغ ہو کر ادھر نانا کے پاڑے پر ہی پہنچے گا۔ نکلتے سمے اس نے رامو سے صرف اتنا کہا اور سب کو الجھن زدہ چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کے لیے روانہ ہو گیا۔ دم بدم گہری ہوتی رات میں جب وہ پورے شہر کے معمول سے الٹ رات کی تاریکی میں جاگ اٹھنے والے بارونق اور روشنیوں سے جگمگاتے محلے میں داخل ہو رہا تھا تو عین اسی وقت اسپتال کے بستر پر موجود موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا جوزفین نے اپنی آخری سانس لی تھی اور اسے زندگی کی طرف لوٹانے کی جدوجہد کرنے والے مسیحاؤں کو قدرت کے فیصلے کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا تھا۔ آسمانی مہین آنچل کو نزاکت سے انگلیوں میں دبائے سہج سہج چلتی وہ ہموار راستے سے گزر رہی تھی کہ یکدم ہی راستہ پتھریلا اور ناہموار ہو گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس راستے کو دیکھنا چاہا جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ عالم مجبوری میں اس نے اسی پتھریلے راستے پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اس کے نازک پیروں نے ابھی چند ہی قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور اس کے پیروں سے چپلیں نکل کر یکایک کہیں غائب ہو گئیں۔ اس کے حسین چہرے پر پریشانی کا تاثر مزید بڑھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر پہلے اپنی چپلیں ڈھونڈنی چاہیں، لیکن پھر ناکام ہونے پر ننگے پیری آگے کی سمت چل پڑی۔ کچھ اور آگے چلنے پر اس کے راستے میں جھاڑیاں نظر آنے لگیں۔ یہ بے پھل اور بے پھول کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جن میں آہستہ آہستہ اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے گزرنے کے لیے راستہ بھی تنگ ہوتا گیا۔ بالآخر بے پناہ احتیاط کے باوجود اس کا آسمانی آنچل ایک کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنچل کو جھاڑی سے آزاد کروانا چاہا، لیکن کامیاب ہونے کے بجائے بری طرح ڈگمگائی اور لڑک کر یکدم ہی منظر سے غائب ہو گئی۔ جھاڑی کی دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا کچھ اور، بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس طرف بہت گہری دھند تھی، بصارت کو بالکل صفر کر دینے والی دھند، اور اس دھند کے سوا اگر منظر میں کچھ نظر آتا تھا تو وہ تھا جھاڑیوں میں اٹکا اس کا آسمانی مہین آنچل۔ جولی! اس منظر کو دیکھ کر فاروق نے ایک وحشت بھری چیخ ماری اور اپنے بھاری ہوتے پپوٹوں کو بڑی جدوجہد سے کھولنے کے بعد ارد گرد کے منظر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے بہتے پانی کے باعث دھندلا جانے والی نظر کے ساتھ کچھ بھی دیکھنا، وہ بھی صورت میں کہ اس آدمی کا جسم چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہو، بہت مشکل تھا۔ پھر بھی اپنی قوت ارادی کو مجتمع کرنے کے بعد وہ اس لائق ہو گیا کہ سپاٹ دیواروں والے اس کمرے کو شناخت کر سکے جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ کمرے کو شناخت کرتے اس کو یاد آ گیا کہ یہ اس تھانے کا کمرہ ہے جہاں اسے ولیم لے کر آیا تھا۔ ولیم کے حکم پر اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر ایک موٹی رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکانے کے بعد بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا تھا۔ مارنے والے دو سپاہی تھے جو ڈنڈوں کی مدد سے بنا کسی تکلف کے اسے بے تحاشا مارتے رہے تھے۔ مارتے ہوئے انہوں نے کوئی تخصیص نہیں رکھی تھی کہ اس کے جسم کے کس حصے پر ضرب لگ رہی ہے۔ اس فری سٹائل مار کٹائی کے دوران دونوں سپاہیوں میں سے کسی ایک کے ڈنڈے نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو بھی نشانہ بنا ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گیا اور اب آنکھ کھلی تو اس کیفیت میں کہ وہ اپنی جسمانی چوٹوں سے زیادہ اس خواب کی وجہ سے بے چین تھا جو اس نے عالم غنودگی میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ خواب ہی تھا جس میں وہ جولی کو عجیب و غریب حالات سے گزرتا دیکھ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا خواب کیوں دیکھا۔
کیا صرف اس لیے کہ وہ کئی دن سے جولی کو پریشان محسوس کر رہا تھا اور اب خود مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا تو وہ کچھ اور شدت سے یاد آئی تھی؟ لیکن نہیں، شاید ایسا نہیں تھا۔ بات محض اتنی سی نہیں تھی۔ اگر اتنی سی بات ہوتی تو دل کو شاید اتنی بے چینی لاحق نہ ہوتی جتنی وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے اور جولی کسی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ کوئی ہے؟ اضطرابی کیفیت میں وہ حلق میں بچھے کانٹوں کے باوجود پوری قوت سے چلایا۔ کیا بات ہے ہیرو، کیوں چلا رہا ہے؟ 2-3 بار پکارنے پر زرد روشنی میں اسے مارنے والے سپاہیوں میں سے ایک کی صورت دکھائی دی۔ اس نے پرخشونت لہجے میں پوچھا، مجھے یہاں سے جانا ہے؟ ایسے کیسے ہیرو؟ ابھی تو ہم تیرے اندر سے ساری ہیرو گیری، کنڈا گردی اور اکڑ باہر نکال دیں گے تاکہ تو بھی جان لے کہ بڑے افسروں سے پنگا لیتے سمے تجھ جیسے بدماشوں کا کیا انت ہوتا ہے۔ میں صاحب سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تم مجھے ان کے سامنے لے چلو، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ عام حالات میں فاروق کبھی یہ انداز اختیار نہ کرتا۔ ربن کی تربیت نے اس کو اتنا جاندار تو ضرور بنا دیا تھا کہ جسمانی چوٹوں کو خاموشی سے سہ جاتا، لیکن یہ تو دل کی بے چینی تھی جو اسے اتنے التجائی انداز میں بات کرنے پر مجبور کری تھی۔ معافی تو تجھے مانگنی پڑے گی، پر پہلے اپنے کیے کی سزا تو بھگت لے۔ صاحب کا اپمان کر کے اتنی آسانی سے اپنی جان کیسے چھڑا سکتا ہے تو؟ تم صاحب سے میری بات تو کراؤ۔ منہ بند کر کے لٹکا رہے، صاحب تیری ونتی سننے کو ادھر کو جم کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ سویرے ادھر آئیں گے، پھر تیرا فیصلہ کریں گے۔ اپنے کو تجھے ساری رات ایسے ہی لٹکائے رکھنے کی آگیا ملی ہے، اگر زیادہ شور کیا نا تو ایک بار پھر ڈنڈے سے سر بجا کر چپ کروا دیں گے۔ سپاہی بری طرح اسے ڈپٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا کہ التجا کرتا یہ شخص الٹا لٹکے رہنے کی اذیت سے بھی بڑھ کر کسی اذیت میں مبتلا ہے، ورنہ کبھی بھول کر بھی اس سے کوئی درخواست نہ کرتا۔